کان پکڑ لیں، جدھر مرضی موم کی ناک بنا دیں، وہ کام ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ واضح واضح آیتیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے انہیں جہاں پہ خطرہ محسوس ہوا وہاں کی دور اذکار تعبیرات کر کے اپنے لیے اپنا الو سیدھا کر دیا۔ اب وہ یہودیوں کے لیے یہ آیت آئی ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہودیوں کے لیے آئی ہے، لیکن اللہ نے اصول بیان کیا ہے کہ بلا من کسب سیئاتن واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس نے کوئی بڑا گناہ، یہ سیئاتن یہاں یعنی گناہ کبیرہ کہہ لیجیے چلے، اور اس پر وہ جازم ہو گیا، اس نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، یا احاطے کا معنی یہ کہ اللہ اس پہ پکڑنے پہ آ گیا، تو وہ دوزخی ہوگا، اور یہ کوئی 4 دن 10 دن 100 دن 1000 دن کا نہیں، ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوگا۔ اب جو لوگ جو جرت کر کے اور جسارت کر کے اللہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات یوں کر کے کہنی چاہیے تھی، وہ ذرا سیاق و سباق کو دیکھیں نا۔ اس کے بعد آگے وہ آیت آ گئی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ تو وہ تو اللہ نے خود بتا دیا جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے۔ پھر اس کا کیا کریں گے؟ ایک گناہ ہے نا سود کھانا، ایک گناہ ہے۔ ومن عادا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس نے اعادہ کیا، اب اس کے پاس موعظہ آ گئی، اللہ کی موعظہ آ گئی، نصیحت آ گئی، معلوم ہو گیا سود حرام ہے، پھر بھی کھایا، لگاؤ اللہ پہ فتویٰ۔ اس نے اہل سنت کے موقف کے خلاف آیت قرآن میں اتار دیے۔ تو ہیں بھائی، چلو ڈرانے ہی کے لیے تو ڈراؤ تو صحیح۔ اس کو بھی آپ اگر وہ پٹیاں اپنی چڑھا کے تو اس کو بھی آپ ہومیوپیتھک آیت بنا دو گے تو پھر ڈرانے کا اللہ کا فائدہ تو ختم کر دیا نا آپ نے۔ تو یہ بات دیکھیں کہ یہ بات جب اس طرح اصولی طور پر دیکھیں گے تو عبادت خالص چاہیے، اس میں ایک گناہ بھی شامل ہو گیا اور اس نے گھیر لیا، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ ابھی تک میں نے صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی نئی بات نہیں کی ہے۔ یہ جو 4 اصطلاحات ہیں یہ مولانا مودودی صاحب نے بیان کی ہیں، تفصیل وہاں آپ کو ملے گی، اس سے زیادہ اچھے انداز میں مل جائے گی۔ آپ اسے ایک دفعہ پڑھ تو لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید ہے کیا۔ اور بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک کتاب کسی سٹال پہ نظر سے گزری، لکھا ہوا تھا فتنہ مودودیت۔ میں نے لے لی جا کے پڑھنی شروع کی، 3-4 صفحے پڑھے، اس کے بعد طبیعت ہی اکتا گئی، سٹائل ہی ایسا تھا۔ تو اس میں جو مودودی صاحب کے فتنے تھے نا، ان میں سے ایک فتنہ تھا، یہ بھی تھا کہ انہوں نے عبادت کا ہی ایک نیا مفہوم بیان کر دیا۔ عبادت تو نماز روزے کو کہتے ہیں، اتنی بڑی عبادت کتوں آ گئی؟ تو اب آپ بتائیں قرآن مجید عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہو ادھر بھی ترازو لگے گا، اس پلڑے پہ نیکیاں چڑھیں گی، اس پہ برائیاں چڑھیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے آدھا مانا آدھا نہ مانا تو دوزخ میں جاؤ گے، دنیا میں ذلیل ہوگے، دوزخ میں عام کافروں کے برابر نہیں، منافقوں کے برابر جاؤ گے، سب سے نیچے والے میں جاؤ گے، اشد العذاب۔ تو وہ جو ہے نا الہ اور رب ماننا اللہ کو، یہ توحید خالص ہے، علمی توحید ہے، نظری توحید ہے۔ عبادت، اطاعت، اس توحید کے تقاضے کے طور پر اپنی زندگی میں لے کے آنا، یہ توحید عملی ہے۔ میں اگر توحید خالص کا قائل بھی ہوں، میری زندگی میں وہ خلوص اور اخلاص نہیں ہے تو میری زندگی میں توحید عملی نہیں ہے۔ اسی توحید عملی کا یہ پہلو ہے کہ جس کا تقاضا ہے کہ میری پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں بسر ہو۔ اچھا، اب ایک مسئلہ پیچیدہ یہ پیدا ہوا کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہر انسان اتنا آزاد تھا، اور اگر آزاد نہ ہو تو وہ کسی کا اس پہ جبر ہو